ہم ختم نبوت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو وددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین کرام، آج 10 محرم الحرام ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل بیت کے ساتھ اور اپنے جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچ کر کے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ کربلا کا یہ میدان جہاں اہل بیت کا خون اور جانثاران حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون جذب ہے، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جسے اللہ نے منتخب کیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو قافلہ میدان کربلا پہنچا تھا، اس میں 17 یا 19 اہل بیت تھے اور بقیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثار تھے۔ 72 لوگ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے، اس میں سے 17 یا 19 اہل بیت میں سے تھے، بقیہ آپ کے جانثار تھے۔ مشہور مورخ طبری نے اپنی کتاب تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ حج سے 2 دن پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہمنوا اور اپنے قافلے کو لے کر کے مکہ مکرمہ سے نکلے تھے۔ میدان کربلا میں یہ جو واقعہ دردناک واقعہ پیش آیا تھا، یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔ یہ 2 شخصیتوں کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ 2 نظریات کا مقابلہ تھا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں جو احادیث نقل کی ہیں، ان احادیث کو دیکھ کر کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پہلے سے اطلاع تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں علامات النبوہ کا جو عنوان قائم کیا ہے، اس میں جو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، اس میں اس طرح کی احادیث ملتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلالت کرتی۔ آپ نے اس میں ایک حدیث ذکر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کے فرمایا تھا، وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ۔ یہ واقعہ بہت بعد میں پیش آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس بات کی خبر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا محبوب تھے اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، سجدہ لمبا ہو گیا، پیچھے جو لوگ بعد میں آئے تھے انہوں نے دیکھا تو اس بات کا تذکرہ کیا کہ دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر اور پشت مبارک پر سوار تھے۔ جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین کو آتا ہوا دیکھا، عمر بہت مختصر چھوٹی تھی، 5-7 سال کی عمر تھی، اور آنے والے یہ دونوں نواسے رسول ڈگمگانے لگے تو حضور نے اپنا خطبہ روک کر کے منبر سے اتر کر کے انہیں گود پہ اٹھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ معمولی شخصیت نہیں تھی، میدان کربلا میں آپ بھی شہید ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے اور بھی لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھا جائے تو یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مظلوم ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی کے ایک بیٹے حضرت حسین ہی نہیں، مزید 6 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ حسین ابن علی تو حسین ابن علی ہے، عباس ابن علی، ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی، محمد ابن علی، جعفر ابن علی، اور میرے خیال سے قاسم ابن علی، آخری نام پہ مجھے تھوڑا سا تردد ہے۔ یہ 7 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ مظلوم ترین شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی شہید ہوئے، اور آپ کے خاندان کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹے تھے۔ بقیہ 6 جو بیٹے تھے وہ حضرت علی کے بیٹے دوسری بیویوں سے تھے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں آ کر کے شہید ہوئے تھے۔ میں نے جو بات کہی تھی کہ یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی، اور یہ 2 شخصیتوں کا مقابلہ نہیں تھا، 2 نظریات کا مقابلہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گئے نہیں تھے، انہیں بلایا گیا تھا، بلایا گیا تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط لکھے تھے اور آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین اور خلیفہ بنائیں۔ حج سے 2 دن پہلے مکہ مکرمہ سے یہ قافلہ نکلا، ایک بڑی تعداد تھی، آگے بڑھتے رہے، حالات کے بدلنے کی خبر آتی رہی کہ کوفہ کے وہ لوگ جنہوں نے خطوط لکھ لکھ کر کے آپ کو بلایا تھا، وہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے منحرف ہوتے جا رہے، آپ کے ساتھ جانے والے لوگ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے واپس ہوتے رہے، اور یہ قافلہ مختصر ہوتے 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 72 پاکیزہ نفوس پر مشتمل کربلا کے میدان میں پہنچا تھا۔ انتہائی دردناک واقعہ، مجھے نہیں لگتا کہ میں کربلا کا یہ پورا واقعہ آپ کو سنا سکوں۔ یہ 72 لوگ جب آگے بڑھے تو غالباً قادسیہ کے میدان میں حر ابن یزید نے، جو ہزاروں پر مشتمل لشکر لے کر کے آیا تھا، اس نے آپ کا گھیراؤ کر لیا، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو روک لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر 3 باتیں رکھی کہ ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو تم قبول کر، یا تو مجھے واپس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے دو،
یا تو پھر مجھے اسلامی سرحد پر بھیج جانے دو تاکہ وہاں اسلام دشمن لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میں وہاں پر اپنی بہادری اور شجاعت دکھا سکوں، یا تو پھر مجھے براہ راست یزید کے دربار میں جانے دو، میں اپنا معاملہ اس کے ساتھ طے کر لوں۔ لیکن حر ابن یزید کے ساتھ جو لشکر تھا اس نے تینوں باتوں میں سے کسی بات کو بھی قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں۔ قادسیہ کے میدان میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اذان تو ہم نماز پڑھیں۔ اذان دی گئی، نماز باجماعت قائم کرنے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حر ابن یزید اور اس کے ساتھ جو لشکر تھا ان سے یہ بات کہی کہ اگر تم میرے ساتھ جماعت میں شریک ہونا چاہو تو میں تمہیں منع نہیں کروں، اور اگر تم اپنی جماعت یا کسی اور کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہو تو میں تم سے تقاضا نہیں کروں۔ حر ابن یزید اور لشکر کے لوگوں نے کہا کہ ہم نماز تو آپ کے پیچھے ادا کریں، ہم نماز تو آپ کے پیچھے ادا کریں گے، لیکن ہم یزید کے ملازم، اس کے تنخواہ دار، بات ہم وہی منوائیں گے جو ہم سے کہی گئی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے کوفہ چلنا پڑے گا اور عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر تمہیں یزید کے لیے بیعت کرنی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا تھا، فرمایا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حسین اپنی جان تو دے دے گا لیکن کوفہ جا کر کے ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا۔ اس طرح یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہم لوگ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، سیرت کے واقعات سناتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اور آپ کے جانثاران کی شہادت کا واقعہ سناتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی اسلام ہے، اور اتنا کر لینے کے بعد ہم اپنی اسلامی ذمہ داریوں سے بری ہو گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو ہم نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم ساری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور اپنے نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق گزاریں۔ اگر ہم صرف سیرت کے واقعات بیان کر کے اور اگر ہم صرف شہادت حسین، اہل بیت اور جانثاران حسین کی شہادت کو بیان کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ دین یہ نہیں، دین یہ نہیں ہے۔ دین تو یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی محمد عبد اللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی وحدانیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ میدان کربلا میں پیش آیا۔ 1 وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ایسی حالت میں نماز ادا کی کہ یہ 72 نفوس ہیں، سامنے بڑا لشکر ہے، اور کوئی بہت لمبی چوڑی جنگ نہیں تھی جیسا کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن تک جنگ چلتی رہی۔ یہ مبالغہ آرائی،
یہ تو تھوڑی دیر کا واقعہ تھا میدان کربلا کا کہ ایک طرف 72 وہ لوگ جس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، جس میں بچے بھی تھے، بچوں اور خواتین کو ملا کر کے 72 لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے۔ مقابلہ کرنے والے مرد اور جوان مرد گنے چنے تھے۔ تو یہ کوئی بہت لمبی چوڑی جنگ نہیں تھی، ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور ایک طرف چند لوگ، ایک طرف ہتھیار سے لیس پوری فوج اور ایک طرف وہ لوگ جو جنگ کے ارادے سے مکے سے نہیں نکلے تھے۔ کوفہ کا سفر تھا اور کوفہ کے سفر کے ارادے سے نکلے تھے، اور اہل عرب کا یہ تعامل رہا ہے کہ وہ سفر پہ نکلتے تھے تو ایک تلوار ساتھ میں ہوتی۔ ایسے موقع پر نماز کا وقت آیا، نماز باجماعت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا، اپنے جانثاران کے ساتھ ادا کی۔ آدھے لوگوں نے نماز پڑھی، آدھے لوگ دشمنوں کے سامنے رہے، پھر نماز پڑھنے والے دشمنوں کے مقابلے میں آئے تو آدھے لوگوں نے نماز ادا کی۔ ایسی حالت میں بھی نماز ترک قضا نہیں کی، نماز نہیں چھوڑی، نماز قضا نہیں کی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا یہی تقاضا ہے۔ اس حالت میں نماز ادا کرنا، زمین بھی رشک کرتی ہوگی کہ کربلا کی اس سرزمین پر حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے جو سجدہ کیا، ایسا سجدہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ان کے بیٹے عبداللہ بیٹھے تھے۔ ایک ظالم نے نشانہ لے کر کے تیر چلایا، اللہ کی منشا تھی، مرضی تھی، تیر آ کر سیدھا گلے پر لگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تیر ادھر سے نکل جاتا، تیر ادھر سے نکل جاتا، لیکن سیدھا آ کر کے گلے پر، نرخرے پر آ کر کے تیر لگا، اور اسی وقت عبداللہ نے گردن ڈالی، خون نکلا۔ حضرت حسین کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح ہاتھ میں خون لے کر کے آسمان کی طرف ایسے اٹھایا اور یہ کہا تھا کہ اللہ تیری منشا یہ ہے کہ تو نے اپنی مدد روک لی ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ آج اس میدان میں ہم شہید ہو جائیں، اگر تو ہم سے ناراض نہیں ہے تو ہم اس پر راضی ہیں۔ نماز ترک نہیں کی تھی۔ آج ہم میں سے کتنے جو نماز پڑھتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، اللہ کی محبت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، حضرت حسین کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ بچنے والوں میں جو لوگ تھے اس میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو رات بھر رویا کرتے تھے۔ ان کے غلام نے پوچھا کہ آپ روزانہ روتے ہیں؟ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں کیوں نہ رو۔ حضرت یعقوب کا ایک بیٹا حضرت یوسف جو گم ہو گیا تھا اور بعد میں مل بھی گیا تھا، اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، نابینا ہو گئے۔ میں نے تو اپنے بھائی کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے بھتیجوں کو
اہل بیت کو، اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کو میدان کربلا میں 72 لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نہ رہوں، اپنے باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. ہم میں سے کون ہے جس کو حضرت حسین اور اہل بیت سے اور آپ کے جانثاران سے ایسی محبت ہو کہ انہوں نے جو اسوہ اور نمونہ میدان کربلا میں نماز کے لیے پیش کیا تھا، ہم کر سکتے؟ اپنے مسلمان ہونے کا اور اللہ اس کے رسول اور اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں. نماز کی یہ حالت ہے. 2% مسلمان بھی 5 وقتہ نماز ادا نہیں کرتے. 2% مسلمان. زکات پوری زکات ادا نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے عمراء مالدار جن پر زکات فرض ہے، اگر وہ اپنی پوری زکات ادا کرنے لگیں تو روئے زمین پر کوئی مسلمان ننگا اور بھوکا نہیں رہے گا. رمضان کے روزے کتنے رکھتے ہیں؟ روزے چھوڑنے کے 17 بہانے. 17 بہانے. حج فرض ہو جاتا ہے، کون حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرتا ہے؟ جبکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے. توحید، رسالت کا اقرار، نماز کا قائم کرنا، زکات پوری ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج کرنا. نماز ہر مسئلے کا حل ہے. ہر مسئلے کا حل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرے لیے صبح کے وقت میں 2 رکعت نماز ادا کر لیا کر، میں تیرے دن بھر کے کاموں میں تیری کفایت کروں. ہم تو 2 رکعت فرض پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتے. اقبال نے کہا کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری. فرض ادا نہیں کرتے، کہاں اللہ کے لیے 2 رکعت نفل ادا کریں. صبح بیدار ہونے کے بعد اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے کہ اللہ یہ نماز صرف تیرے لیے، تیری رضا کے لیے. اللہ کا وعدہ ہے دن بھر کے کام میں بنا کر کے دوں گا. دن بھر کے کام میں بنا کر کے دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے. آج ہمارے اوپر پہاڑوں کی طرح مصیبتیں ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس حدیث قدسی پر عمل کرتے ہیں؟ یہ حال ہے ہمارا. آج اس موقع پر ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے جمعیت علماء کی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، کہ ہم مسلمان، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ ہمیں کامل مسلمان بنا دے. اللہ ہمیں کامل مسلمان بنا دے. یہ زندگی بہت مختصر، بہت مختصر. اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ خالق اس دنیا میں پیش آنے والے بڑے سے بڑے واقعے سے بھی متاثر نہیں ہوتا. میدان کربلا کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کو روکنا اللہ کے لیے بہت معمولی بات تھی، بہت معمولی بات تھی. لیکن اللہ کی منشا یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے نکلے ایک پیغام لے کر کے نکلے تھے، اور وہ پیغام قیامت تک آنے والے انسانوں کو دینا تھا.
اگر حضرت حسین نہیں نکلتے یا میدان کربلا میں شہید نہیں ہوتے تو وہ پیغام ہم تک نہیں پہنچتا، ہمارے بعد آنے والوں تک نہیں پہنچتا۔ اللہ خالق ہے، متاثر نہیں ہوتا، مخلوق متاثر ہوتی، مخلوق متاثر ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ عالم ہے، علیم ہے، اللہ کو سب خبر ہے، سب پتہ ہے، ہر بات کا علم ہے کہ قیامت تک کیا، قیامت کے بعد تک کیا ہوگا، اللہ کو خبر ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ حضرت حسین اور اہل بیت کی شہادت کا یہ واقعہ مقدر ہے میری طرف سے، میدان کربلا میں پیش آ کر کے رہے گا، لیکن حضرت حسین جو پیغام دینا چاہتے تھے وہ پیغام ہم تک آیا کہ سخت سے سخت حالات ہوں تو بھی نماز نہیں چھوڑی جائے، نماز وقت پر ادا کی جائے، برے سے برے حالات ہوں دین اور شریعت پر عمل کیا جائے گا، اور جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں اس بات کے حق کے لیے ہم آخری حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے گی تو قربان کریں گے۔ آج اسلام ہم سے اسی بات کا تقاضا کر رہا ہے، اسی بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اسلام کا پیغام آگے تک پہنچائیں۔ آج ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو سرکاری اعداد و شمار کے اعتبار سے ہر پانچواں یا ہر چھٹا شخص مسلمان، اور اگر صحیح اعداد و شمار دیکھیں تو ہر چوتھا شخص مسلمان۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اسلام کا پیغام 3 لوگوں تک پہنچانا طے کر لے کہ میں اسلام کا پیغام اپنی ذات میں اسلام کو سمو لینے کے بعد 3 لوگوں تک پہنچاؤں گا جو مسلمان نہیں ہے، تو پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچ جائے گا۔ لیکن ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے۔ محرم الحرام ہر سال آتا ہے اور اس کی ابتدا یکم محرم الحرام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے شروع، اور اسلامی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو ہر ورق پر تمہیں شہیدوں کا خون نظر آئے گا، ہر ورق پر شہیدوں کا خون نظر آئے گا۔ میں کوئی بہت تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا، بہت لمبا موضوع ہے اور بہت دردناک موضوع ہے، لیکن میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ شہادت گہرے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہمیں مسلمان اگر رہنا ہے اور اسلام کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا ہے تو اللہ اس کے رسول کے حکموں کی تعمیل کرنی ہوگی۔ نام کے مسلمان ہونے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ ہم نے تو اس بات کا اہتمام کیا، کوشش کی کہ جو بھی آفیسران مالیگاؤں آتے ہیں، یہاں آ کر کے ڈیوٹی دیتے ہیں، ہم ان سے تعلقات بنا کر کے ماحول تیار کر کے اسلام کی دعوت تنہائی میں دیتے کہ یہ میری محبت آپ سے تعلق کی بنیاد ہے کہ میں جس بات کو سچ سمجھتا ہوں، مانتا ہوں، وہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ مسلمان ہو جاؤ۔ نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں بھی دگڑو اور ساڈو نام رہتا ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھو گے تو بھی مسلمان رہو گے، ہے نا؟ ہم لوگ مسلمان، نماز نہیں پڑھتے مسلمان ہیں، روزہ نہیں رکھتے مسلمان ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے مسلمان ہیں، حج نہیں کرتے مسلمان ہیں۔ آپ توحید کا اقرار کر لو، رسالت کا اقرار کر لو، ایمان جس چیز کو کہتے ہیں اس چیز کو مان لو، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے۔ ہم تو اپنا پیغام پہنچا دیتے، آدمی قبول کرے نہ کرے،
اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جب ان سے بعد میں ملاقات ہوئی تو اس بات کا اظہار کیا کہ جب سے آپ سے بات ہوئی ہے نہ کبھی مندر گیا ہوں اور نہ کبھی بدھ کی پوجا کی. اس بات کا اقرار کر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور اس پیغام کو سمجھ کر کے عمل کرنا ہی صحیح معنوں میں دین. آپ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ گے، آخرت میں کامیابی اور سرخروئی حاصل ہوگی. زندگی تو جانی جانی، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں بھی موت سے دوچار ہونا ہے. کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تھی، میدان کربلا میں شہید ہو گئے. اور اللہ کی منشا یہی تھی، اللہ کی منشا یہی. اللہ پاک چاہتے تو روک سکتے تھے. یہ ہمارا ایمان، لیکن شہادت کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں. اس لیے آج اس موقع پر ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ محرم الحرام آتا ہے. اللہ ہماری عمروں میں برکت دے. ایسے بہت سارے سال ہم دیکھیں، لیکن اس بات کو آپ مان لو کہ دنیا میں سب سے زیادہ یقینی چیز موت ہے اور سب سے زیادہ بے یقینی چیز زندگی. ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب مرے، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ مرے گا. زندگی ختم ہوگی اس بات کا یقین ہے، اور زندگی کب ساتھ چھوڑ جائے گی کسی کو پتہ نہیں. اس لیے اگر حضرت حسین نے اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا تھا اور دنیا چھوڑ دی تھی، تو ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، جو جگہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی. اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. پروردگار عالم، جس مقصد کو دے کر کے زندگی دی تھی اور اس دنیا میں بھیجا تھا، اے اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی مدد شامل حال فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، تیرے دین کے خدمت گاروں کی محبت عطا فرما، اپنے مقرب بندوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا مقدر فرما. پروردگار عالم، جب تک زندگی دی ہے ایمان و اسلام کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما. جانے کا وقت ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرما. پروردگار عالم، ہم تمام کی مغفرت فرما، ہم تمام کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما. پوری امت مسلمہ پر رحم فرما. بدلے ہوئے حالات کے اندر دستگیری فرما. جان کی، مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم دینی جذبہ عطا فرما. ہماری زندگیوں میں دین کو پیدا فرما. ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری پیشانیوں کو پکڑ کر صراط مستقیم پر گامزن فرما. پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اپنی اور اپنے محبوب نبی کی محبت پر، اپنے دین کی محبت پر اور دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں موت نصیب فرما. پروردگار عالم بہترین زندگی عطا فرما، بہترین موت عطا فرما. پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ
وسلم ما هو أهله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا